السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کامران خان، آپ کا مضمون عربی زبان و ادب المادہ اللسان العربی کے چوتھے سبق المرکب التوصیفی، مرکب توصیفی کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص۔ مرکب تام مکمل جملہ ہوتا ہے، مفید کلام ہوتا ہے جس سے سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جو جزو جملہ ہوتا ہے اور اس سے بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ایک قسم مرکب اضافی ہم نے پڑھی تھی، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی کے بارے میں۔ توصیف کا مطلب ہے کسی چیز کا وصف بیان کرنا، لفظی معنی کسی چیز کا وصف بیان کرنا، کسی چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرنا۔ اب اس سے خوب یہ بات واضح ہو گئی کہ مرکب توصیفی کوئی ایسی ترکیب ہے کہ جس میں کسی چیز کی خوبی یا خامی وصف بیان کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی جو تعریف ہے وہ بھی یہی ہے کہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ۔ اس کی تعریف دیکھ لیں، دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی خوبی یا خامی یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اس میں پہلے اسم کو جو اصل ہوتا ہے، جس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے، ایک متبوع ہوتا ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے۔ تو پہلا اسم وہ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف، اس میں مفعول جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ نعت بھی کہتے ہیں اس کو، نعت جو اردو میں اس میں صفت بھی کہتے ہیں، ان میں تھوڑا سا باریک فرق ہے، اس کو ابھی آپ رہنے دیجئے۔ موصوف دوسرا صفت، دو اسموں کا مجموعہ ہوگا، دوسرا اسم پہلے کی خوبی یا خامی کو بیان کرے گا، پہلا اسم موصوف کہلائے گا، یہ متبوع ہوگا، یعنی اس کی تابع داری کی جائے گی، متبوع جس کی، اور یہ تابع ہوتا ہے۔ پہلا موصوف دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ اچھا، اردو زبان کے برعکس عربی زبان میں موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ مثلا فاکہۃ لذیذۃ، فاکہۃ لذیذۃ، فاکہۃ پھل، لذیذۃ لذیذ مزیدار، لذیذ پھل۔ اب یہ موصوف ہے، صفت ہے، پہلے ہے بعد ہے۔ اردو میں کیسے لکھیں گے؟ لذیذ میوہ، لذیذ پھل۔ اسی طرح ایک اور، یہ تو مؤنث کی مثال تھی، مذکر کی مثال دیکھ لیں، طفل جاعی، طفل موصوف ہے، جاعی صفت ہے۔
طفل بچے کو کہتے ہیں، جائے بھوکے کو کہتے ہیں، جو بھوک کو کہتے ہیں، بھوکا بچہ۔ تو دیکھیں دو اسموں کا مجموعہ ہے، دو مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ دوسرا اسم لذیذتن جائے، پہلے کی کوئی نہ کوئی ایک اس کا وصف بیان کر رہا ہے، اس کی کسی وصف کو، کسی خوبی خامی کو بیان کر رہا ہے، اس کی کسی حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کی ایک کیفیت کو، ایک صفت کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے، اور یہ تابع ہے صفت، اور یہ متبوع ہے۔ صفت تابع ہے، وہ متبوع ہے۔ اب اس کے کچھ قواعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمیشہ صفت موصوف کے تابع ہوگی چند امور میں۔ صفت ہمیشہ تابع ہوتی ہے موصوف کے، صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے کن کن چیزوں میں؟ نمبر ایک، مذکر اور مؤنث ہونے میں، تذکیر و تانیث میں۔ کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف مذکر ہوگا صفت بھی مذکر ہوگی۔ اب طفل تو جائن، طفل جائیتن نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح فاکہتن ہے تو لذیذن نہیں کہا جائے گا، لذیذتن کہا جائے گا۔ مذکر اور مؤنث ہونے میں صفت تابع ہوگی موصوف کی، ایک مذکر دوسرا مذکر، ایک مؤنث موصوف مؤنث، صفت بھی مؤنث ہوگی۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، رجل صادق، سچا آدمی، جبکہ امرأتن عورت تو صادقتن، سچی عورت۔ دوسری، تعریف اور تنکیر میں، تعریف کہتے ہیں معرفہ ہونے کو، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں، تعریف اور تنکیر میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں کیا معنی؟ یعنی اگر موصوف معرفہ ہوگا تو تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہوگا تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی، اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اب یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھی تھیں، فاکہۃ لذیذۃ، طفل جائن، رجل صادق، امرأۃ صادقۃ، صالحۃ، یہ ساری کی ساری مثالیں میں نے نکرہ کی لکھی ہیں۔ ان تمام مثالوں میں موصوف نکرہ تھا، صفت بھی نکرہ تھی، اب میں معرفہ کی مثال لکھتا ہوں، مثلا میں لکھوں گا الطعام، کھانا، خاص کھانا، الطعام اللذیذ، الطعام اللذیذ، لذیذ نہیں ہوگا، اللذیذ، الطعام اللذیذ، لذیذ کھانا، مزیدار کھانا۔ الرجل الصالح، الرجل خاص آدمی، الصالح نیک آدمی۔ التلمیذ الناجح، التلمیذ شاگرد، الناجح کامیاب ہونے والا، کامیاب طالب علم۔ دیکھیں ایک معرفہ دوسرا بھی معرفہ، موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ، اور موصوف نکرہ صفت بھی نکرہ۔ ایک اور بات کہ واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں بھی، واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں بھی صفت تابع ہوتی ہے
موصوف کے۔ یہ باقی چیزیں میں مٹا رہا ہوں تاکہ آگے مزید لکھ سکیں۔ میں نے کہا واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، تثنیہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے تثنیہ، اور جمع وہ ہوتا ہے جو تین یا تین سے زائد چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں باقی زبانوں میں واحد کے بعد فوری طور پر جمع آتا ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ ہے، دو چیزوں کو تثنیہ، اور آگے تین اور ان سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ الگ سے آتا ہے۔ اب اگر موصوف واحد ہے، یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے میں نے واحد کی رکھی تھی، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی۔ جیسے ایک اور مثال الگ سے لکھ لیتا ہوں آپ کو، الطریق العریض، کشادہ راستہ، کشادہ راستہ، الطریق العریض، کشادہ راستہ۔ اب الطریق بھی واحد تو اس کی صفت العریض، کشادہ۔ جبکہ اگر اس کے مقابلے میں ہم لے کے آتے ہیں مروحتان، دو پنکھے، دو پنکھے، مروحتان، تو ہم اس کے لیے تیز پنکھے تو سریعتان، مروحتان سریحتان۔ یہ حالت رفعی میں ہیں، یہاں پر پیش اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ الف، یہ جو نون ہے، الف نون، یہ تثنیہ ہونے کی علامت، تثنیہ کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اس طرف ایک دن آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ حالت رفعی میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پیش ہی ہو، لیکن زیادہ تر مفرد اسباب میں پیش ہی ہوتا ہے۔ مروحتان سریحتان۔ اور الاشجار، شجر کی جمع، الکبار، الاشجار الکبار، بڑے درخت۔ یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ اگر یہ جمع تکسیر ہو، اگرچہ اس قاعدے کو ضمناً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جمع اگر جمع تکسیر ہو، یعنی واحد کا صیغہ اس میں سلامت نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس کی جو صفت ہے، خبر ہے، وہ واحد مؤنث کی بھی لگائی جا سکتی ہے، یعنی الاشجار الکبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے الاشجار، کیونکہ دیکھیں الاشجار الکبیرہ، تو اس کو کیوں واحد کی بھی صفت لائی جا سکتی ہے؟ اس لیے واحد کی لائی جا سکتی ہے کہ الاشجار من حیث الجمع مؤنث ہے، یعنی اشجار کی ایک جماعت، درختوں کی جماعت۔ اسی طرح الرجال، بہت سے آدمی ہیں، تو یعنی ان کی تعویل یوں کی جا سکتی ہے نا کہ یہ پوری ایک جماعت ہے، تو جماعت اس حیثیت سے کہ وہ جماعت ہے وہ مؤنث سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے جمع تکسیر میں جہاں پر یہ ممکن ہو کہ آپ اس کی تعویل بحیثیت جماعت کر سکیں، تو وہاں پر آپ اس کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں کہ جماعت واحد مؤنث ہے، یہ بھی لائی جا سکتی ہے۔ بہرحال مختصراً آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس صورت میں بھی صفت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے اس کے، تو واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں بھی صفت موصوف کے تابع ہوگی۔ ایک اور بات جو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مرکب توصیفی بھی مرکب ناقص ہے، مرکب توصیفی بھی مرکب ناقص ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ موصوف اور اس کی جو صفت ہے یہ مل کر جزو جملہ بنتے ہیں، بات پوری نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آپ کو آگے فرق انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ مثلا میں کہوں الطفل جائع، ذرا غور کیجئے گا، الطفل جائع، دیکھیں الطفل میں طفل معرفہ ہے، جائع نکرہ ہے، تو یہ موصوف صفت نہیں ہے، یہ مبتدا خبر ہیں۔ یہاں بات پوری ہو جاتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، بچہ بھوکا ہے۔
جبکہ اگر میں کہوں الطفل الجائی، اس اوپر والے جملے کا مطلب کیا ہے؟ بچہ بھوکا ہے۔ جبکہ میں کہوں الطفل الجائی، بھوکا بچہ، بھوکا بچہ، تو اب یہاں پر بات پوری نہیں ہو رہی، بات پوری نہیں ہوئی۔ شروع میں کوئی فعل لانا پڑے گا، کوئی اسم لانا پڑے گا، بعد میں کوئی فعل لانا پڑے گا، اسم لانا پڑے گا، تب بات پوری ہوگی۔ مثلا اگر میں الطفل الجائع کہوں، اس کے شروع میں کہوں نامہ، سو گیا، تو پھر یہ فاعل بن گیا نا، موصوف صفت مل کے تو فاعل بن گئے نامہ فعل کے لیے، بھوکا بچہ سو گیا۔ یا بعد میں اگر اس کے میں لے کے آؤں کہ یبکی، الطفل الجائع یبکی، روتا ہے، بھوکا بچہ روتا ہے۔ دیکھیں اس کے اب الطفل الجائع بچہ بھوکا، بات تو ختم ہو گئی، لیکن الطفل الجائع بعد میں فعل چاہتا ہے، یا اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا جملہ لے کے آؤں ہوا الطفل الجائع، جی سوری، یا ھذا الطفل الجائع، یہ لے کے آ جاؤں، ابھی بھی بات پوری نہیں ہوگی، اس کے بعد ابھی بھی خبر چاہیے، ہوا اور ھذا کے بعد بھی، ہاں اگر ہوا لے کے آؤں گا تو ہوا طفل جائع کہنا پڑے گا، ہوا طفل، کیونکہ خبر ہے، ہوا طفل جائع، تو ھذا الطفل الجائع صابر، ھذا الطفل الجائع صابر، یا خالی الطفل الجائع صابر، بھوکا بچہ صبر کرنے والا ہے، اسم لے کے آیا، اس کی خبر کے طور پر لے کے آیا، ہوا طفل جائع یا ھذا الطفل الجائع، یہ بھوکا بچہ، یہ عطف بیان بن جائے گا، اس سے بدل بن جائے گا، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور اس کی خبر یہ صابر بن جائے گی۔ تو یہ دیکھیں اتنی مثالیں آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ مرکب ناقص ہوتا ہے، مرکب تام نہیں ہوتا۔ یہ کچھ بنیادی قواعد آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اب ہم گزشتہ اسباق کی مدد سے ان کو بھی دوبارہ اپنے ریویژن کے اندر لائیں گے، دہرائیں گے اور جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ مزید الفاظ ہم لکھتے ہیں تاکہ ہماری عربی زبان کی ووکیبلری میں ذخیرہ الفاظ کے اندر بھی اضافہ ہوتا جائے۔ سہل، سہل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سہل، سہل آسان۔ لاعب کھیلنے والا، لاعب کھیلنے والا، سہل آسان۔ طویل لمبا، قصیر چھوٹا، ضیق تنگ، ضیق تنگ، عریض چوڑا، مریض مریض بیمار، مریض بیمار، سریع تیز، سریع تیز، صادق سچا، صالح نیک، رخیص سستا،
رخیص سستا، ثمین مہنگا، جمیل خوبصورت۔ یہ دیکھیں زیادہ تر صفات ہی ہیں۔ حلو میٹھا، حلو، مر کڑوا، مر کڑوا، حلو میٹھا اور مر کڑوا۔ مجتہد محنتی، مجتہد محنتی، مفتوح کھلا ہوا، اچھا یہ جتنے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے مذکر ہیں، ان کو مؤنث بنانا بہت آسان ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ گول تا مؤنث ہونے کی علامت ہے، کسی اسم کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ لفظی طور پر جس اسم کے آخر میں گول تا آئے گی، چند ایک ایکسیپشنل کیسز کے وہ یعنی جن کو شاذ کہا جاتا ہے، ان شاذ الفاظ کے وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ تو اس کے آگے گول تا لگائیں، سہل سہلتن، ضیقن ضیقتن، صادقن صادقتن، جمیل جمیلتن، اور جمیلہ ہمارے ہاں نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لاعبن، جمیل اور جمیلہ دونوں، لاعبن لاعبتن، عریضتن عریضتن، صالحن صالحاتن صالحہ۔ حلوٌ میٹھا، حلوۃن الدنیا حلوت، جی طویل طویلہ، مریض مریضہ مریضۃ، سمین سمینۃ، سریع کثیرۃ، مفتوح مفتوحۃ مفتوحۃ۔ تو یہ ساری صفات مؤنث بن جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موصوف مؤنث لے کے آتے ہیں تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر موصوف مؤنث ہے تو انہی الفاظ کے آگے آپ گول تا لگائیں تو یہ مؤنث بن جائے گی۔ اب اس میں اشارہ کی مدد سے ہم کچھ جملے بناتے ہیں، دیکھیں صادقن سے بناتے ہیں، ھذا رجل صادق، یہ سچا آدمی ہے، ھذا مبتدا ہو جائے گا اس پہ اشارہ، اور رجل صادق موصوف صفت مل کے اس کی خبر ہو جائے گی۔ ھذا رجل صادق، ھذا رجل صادق، اور اگر عورت ہو تو ھذہ امرأۃ صادقۃ، تلک سیارۃ سریعۃ، سریع تو سریعۃ، تلک یہ الفاظ میں دوبارہ مٹا کے مثالیں لکھتا ہوں یہاں پر۔ دیکھیں تل کا اس میں اشارہ بعید کے لیے، مؤنث کے لیے، تل کا سیارتن، سریعتن، سریعن سے سریعتن، وہ تیز گاڑی ہے، تل کا سیارتن سریعتن۔ اچھا ان دونوں میں دونوں مثالیں میں نے جو آپ کے سامنے دی ہیں کہ ھذا رجل صادق اور سیاح، ان دونوں میں میں نے موصوف صفت دونوں نکرہ لائے ہیں، خبر بنی ہے مبتدا ان کے لیے، اس میں اشارہ ہو گیا۔ اب موصوف صفت یہ دونوں جزو جملہ مبتدا کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا المرأۃ الطویلۃ، لمبی عورت۔ اب دیکھیں مبتدا ہے لمبی عورت، المرأۃ الطویلۃ، اس کے لیے خبر کی ضرورت ہے، یہ موصوف صفت مل کے مبتدا بن گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مسافرۃ، مسافرہ ہے، استاذۃ استانی ہے، مہندسۃ انجینئر ہے، طبیبۃ ڈاکٹر ہے۔
طبیبۃ ڈاکٹر ہے. اسی طرح مذکر لے کے آتا ہوں الدواء المر، دوا مذکر ہے، المر کڑوی دوا کیا ہے؟ مفید، مفید ہے. اور مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. الرجل المریض غائب ذالک طریق عریض. اچھا ایک جملہ استاذی، استاذی میرے استاد. دیکھو استاد مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، میرے استاد ضمیر متصلہ مضاف الیہ. استاذی رجل صالح، میرے استاد اچھے آدمی. تو وہ مضاف الیہ مل کے تو مبتدا رجل صالح نے اس کی خبر ہو گئی، موصوف صفت مل کے. استاذی رجل صالح. اب دیکھیں ایک اور جملہ استاذی رجل صالح. استاذی میرے استاذ، یہ یا ضمیر متصلہ ہے جو اسم کے ساتھ ملی تو استاذ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے مبتدا رجل صالح اس کی خبر ہو گئی، موصوف صفت. تو میرے استاد اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں. آپ یہ جو حروف استفہام ہیں حل، ان کی مدد سے بھی جملوں میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. حل ہذہ فاکہۃ لذیذۃ، دیکھیں حل کیا، ہذہ فاکہۃ لذیذۃ، کیا یہ لذیذ پھل ہے؟ نعم ہذہ فاکہۃ لذیذۃ. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم ثمین، یہ مہنگا قلم ہے، مہنگا پن ہے، قیمتی پن ہے. ثمین قیمتی، یہ قیمتی پن ہے. حل هذه شجرة طويلة، حل هذه شجرة طويلة، کیا یہ لمبا درخت ہے؟ آپ کہیں لا نہیں، بل هذه شجرة قصيرة، نہیں بلکہ یہ چھوٹا درخت. من تلکا، من آپ کو پتا کون؟ دیکھو ماں اور من، فرق یہ ہے کہ ماں سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو ذل عقول نہیں، عقل والی نہیں، جس کو کہتے جاندار نہیں، اور من سے ذوی العقول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. من تلکا، وہ عورت کون ہے؟ تلکا جواب میں کہیں گے تلکا بنتن جمیلتن، وہ خوبصورت بچی ہے، وہ خوبصورت بچی ہے. حل ھذا درس سہل، حل کیا ھذا یہ درس سہل، کیا یہ آسان سبق ہے؟ نام ھذا درس سہل، جی ہاں یہ آسان سبق ہے. تو بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. غرفتن ضیقتن، غرفتن کمرہ، ضیقتن تنگ. تلمیذتن مجتہدتن محنتی لڑکی. فاکہتن لذیذتن. طفلتن جمیلتن. معاملتن حسنتن اچھا معاملہ. دراجتن، دراجتن سریعتن تیز سائیکل. لیلتن قصیرتن چھوٹی رات. ساعتن ثمینتن قیمتی گھڑی. مدرستن کبیرتن بڑا سکول. نافذتن واسعتن مفتوحتن. جمیلتن کھلی کھڑکی، خوبصورت کھڑکی. عصفور جمیل خوبصورت چڑیا. عصفور مذکر ہے. تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم. قلم جدید نیا قلم. لاعب سریع تیز رفتار کھلاڑی. تمر حلو میٹھی کھجور. اور اسی طرح معرفہ میں الورقۃ الرخیصہ سستا کاغذ. الحدیقۃ الواسعہ
کھلا باغیچہ، المدینۃ الطیبہ اچھا پاکیزہ شہر، المدینۃ الطیبہ ہم بھی کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، اللغۃ السہلہ آسان زبان، السورۃ الکبیرہ بڑی تصویر، المروحۃ الجدیدہ نیا پنکھا، السائلۃ الجائیہ بھوکی فقیرنی، الساعۃ الجمیلہ خوبصورت گھڑی، الوردۃ الجمیلہ خوبصورت گلاب کا پھول. یہ ساری اس کی مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا یہاں پر اسی کے ساتھ آپ کو ضمیر متصلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ضمناً یہاں پر ایک چیز آپ کو بتائیں کہ جس طرح ضمیر متصل ہے اسی طرح بعض اوقات ضمیر منفصل ہے. اس کی ایک قسم ضمیر منفصل بھی ہے. ضمیر متصل بھی ہوتی ہے، ضمیر منفصلہ بھی ہوتی ہے. جس طرح ضمائر متصلہ ہے ضمیر متصلہ، اس طرح ضمیر منفصلہ بھی ہے. یہ بھی اسی طرح 14 ضمیریں ہیں، لیکن ہم نے جو 6 ضمیریں وہاں پر متصل پڑھی تھی وہی منفصل پڑھیں گی. ان کو منفصل کیوں کہتے ہیں کہ یہ ملا کے نہیں لکھی جاتی بلکہ یہ الگ لکھی جاتی ہیں. یہ الگ لکھی جاتی ہیں. وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسم کے ساتھ ملتی ہیں، مضاف الیہ بن جاتی ہیں، یہ مستقل حیثیت رکھتی ہیں. جبکہ ضمیر منفصلہ متصل حیثیت رکھتی ہیں، وہ فعل کے بعد آتی ہیں، مفعول بھی بن جاتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتی. مثلا یہ فاعل ہوتی ہیں اگر فعل کے ساتھ ہو. مثلا استادی اسمی ہم نے لکھا تھا، اسمی میرا نام، تو یا ضمیر متصل تھی، اس کے مقابلے میں ضمیر منفصل کیا آئے گی؟ انا، میں. اس کا مطلب میں اور وہ میرا یا میری، وہ پوزیشن کو، ملکیت کو، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. یہ میں، انا، میں. وہاں پر تھا اسمنا یا کتابنا، ہمارا نام، ہمارا. یہاں پر جبکہ نحن، ہم، یہ دو متکلم کے، چھوٹی یا نا. تیسری چیز تھی کاف، اسم کا، کاف اور زبر، تیرا. جبکہ اس کے مقابلے میں یہاں پر انت، تو، مرد ہو تو مخاطب کا. اسم کی، تیری. جبکہ یہاں پر انتی، تو عورت، مخاطب جب ہو. اور ہوا وہاں پر ہو ضمیر تھی اسم ہو میں، جیسے اسم ہو، کتاب ہو وغیرہ. اس کا، اس مرد کا. اور جبکہ یہاں پر ہوا، وہ، هو اللہ الذی لا الہ، ہوا، وہ آدمی، مرد. اور وہاں پر ہا ضمیر تھی اسمہا، ہا ضمیر تھی اس عورت کا، یہ اس مرد کا. جبکہ ہیا تھرڈ پرسن غائب، وہ عورت. یہ ضمیر 6 ضمیریں ہیں منفصل. انا، نحن، انت، انتی، ہوا، ہیا. یہ 6 لکھ رہا ہوں، ویسے اگر ان کو دیکھیں زیادہ ہوتی ہیں. انا، نحن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. ہیا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن ہوتی 14 ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے یہ 6 منتخب کی ہیں. انا، نحن، انتا، انتی، ہوا، ہیا. اب ان کا بھی ہم مختصر یہاں پر استعمال کرتے ہیں.
دیکھیں ایک اور مثال اس کی، من ہیا، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، ہیا عائشۃ، یہ عائشہ ہے، انا طالبۃ، مؤنث بھی کہہ سکتی، انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں، من ہیا، یہ عورت کون ہے، ہیا امکی، وہ تیری ماں ہے، ہیا امکی، وہ تیری ماں ہے، دیکھیں امو کی، تجھ عورت کی ماں ہے، ہیا، ہوا، انا، نحن، ہم طالب علم ہیں، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو نحن تلامید، نحن تلامید، ہم شاگرد ہیں، نحن بنات، ہم بچیاں ہیں، نحن تلمیذات، ہم شاگردیں ہیں، نحن صغار، ہم چھوٹے ہیں، نحن صغار، ہم چھوٹے ہیں، نحن کبار، ہم بڑے ہیں، نحن معشر الشباب، ہم نوجوانوں کی جماعت ہیں، یعنی نحن جمع اس کے لیے آتا ہے، من انتم، جب پوچھا جائے کہ تم لوگ کون ہو، نحن فلان، ہم کہیں گے ہم فلاں ہیں۔ کل ہم نے جو مضاف الیہ پڑھا تھا اس کی بھی چند مثالیں دوبارہ ذہن نشیر کریں، ذالک، وہ غرفۃ الاستاذ، استاد کا کمرہ ہے، وہ دیکھیں استادی، ذالک غرفۃ الاستاذ، وہ استاد کا کمرہ ہے، ہذہ ولد المرأة، جی ہذہ، جی یہ سوری ذالک نہیں ہوگا بلکہ تلک ہوگا، کیونکہ غرفہ مؤنث ہے، تلک غرفۃ الاستاذ، وہ استاد کا کمرہ ہے، ہذہ مروحۃ السقف، وہ چھت کا پنکھا ہے، یہ چھت کا پنکھا ہے، یہ وہ استاد کا کمرہ ہے، یہ چھت کا پنکھا ہے، ہذہ صورتی، ہذہ صورتی، یہ میری تصویر ہے، ذالک، وہ مکتبی، وہ میرا ڈیسک ہے۔ یہ مضاف الیہ کی کچھ مثالیں دوبارہ اس لیے دی ہیں تاکہ گزشتہ سبق بھی آج کے سبق کے ساتھ آپ کا مل جائے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو پڑھا مرکب توصیفی کے بارے میں، اور آپ کے سامنے اس کے بعد 6 ان ضمائر کا ذکر کیا کہ جو ضمیر منفصلہ ہیں، اور ان ضمائر کو چونکہ الگ سے لکھا جاتا ہے، دوسرے اسم کے ساتھ متصل نہیں ہوتی، اور یہ اپنی ایک مستقل اس معنی میں حیثیت رکھتی ہیں کہ یہ اگر جملہ اسمیہ میں ہوں تو یہ مبتدا واقع ہو جاتی ہیں، اور اسم کے بعد فعل میں، جملہ فعلیہ میں اگر ان کا کہیں ذکر ہو جائے تو وہاں پر یہ یعنی وہ بارز ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں وہاں پر، یا مستتر ہوں تو وہاں پر یہ فاعل کی صورت میں ہوتی ہیں، ان کو ضمیر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔